اللہ 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا سفر وفي رواية لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام میں نحوست، بدفعلی اور بدشگونی کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر ایک باطل تصورات کی تردید کر دی ہے. جو شخص جتنا بڑا توحید پرست ہوگا اور توحید پر جتنا پختہ یقین ہوگا اور اللہ پر جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا، وہ اسی قدر اوہام، خرافات اور توہمات سے دور ہوگا اور اوہام پرستی اور توہمات کی اسیرے سے محفوظ ہوگا. اگر انسان کا عقیدہ ٹھوس ہو اور اللہ سے نفع نقصان کا سچا یقین ہو تو ایک ناخواندہ اور ان پڑھ شخص بھی، جاہل شخص بھی ایسے اوہام و خرافات میں مبتلا نہیں ہو سکتا. جیسے تیمور لنگ کوئی عالم فاضل حکمران نہیں تھا، لیکن جب اس نے دریائے جمنا یعنی جمنا ندی کو عبور کرنے کا چاہا تو جوتشیوں نے منع کیا اور کہا کہ یہ منحوس گھڑی ہے، وقت آپ کے لیے ٹھیک نہیں چل رہا ہے. تو تیمور لنگ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی اور کہا کہ ہم ارباب توحید ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، یہ تو مشرکین اور تثلیث پر ایمان رکھنے والوں کا عقیدہ ہے. جو آدمی ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے پختہ ہو، اگرچہ کہ وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، ان تمام خرافات میں، توہمات میں وہ یقین نہیں رکھتا. اور اسلام میں سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے جس پر پورے اسلام کی، پورے دین کی، پورے ایمان کی بنیاد کھڑی ہے، وہ عقیدہ ہے. اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اعمال کتنے بھی بڑے اور کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہو، کتنے ہی اخلاص سے کیے گئے کیوں نہ ہو، اس کی اہمیت اور اس کی ویلیو نہیں ہے.
بعثت سے پہلے عربوں میں بھی قسم قسم کے توہمات پائے جاتے تھے. جیسے سفر شروع کرنے سے پہلے پرندے کو اڑایا جاتا، اگر وہ دائیں طرف جاتا تو اس سے ایک شگونی نکالی جاتی اور سفر کو آگے بڑھاتے. اگر وہ پرندہ بائیں جانب جاتا تو اس سے نحوست قرآن دی جاتی، سفر کو روک دیا جاتا. اسی طرح الو کو منحوس پرندہ تصور کرتے تھے. جس گھر پر وہ پرندہ آ کر بیٹھ جائے اس گھر کے برباد ہو جانے کا یقین رکھتے تھے. اگر کسی حاملہ عورت پر سے وہ پرندہ گزر جائے تو اس کے حمل کے ضائع ہو جانے کا یا بچے کے مردہ پیدا ہونے کا یقین رکھتے تھے. اسی طرح سفر کے مہینے کو عرب کے لوگ منحوس سمجھتے تھے اور اتنا منحوس سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی بھی اچھا کام، مبارک کام نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح اہل عرب یہ خیال کرتے تھے کہ عرب کے صحرا میں یعنی جنگلوں میں کچھ شیاطین ہوتے جو رنگ بدلنے کی صلاحیت رکھتے اور راہگیروں کو، وہاں سے گزرنے والوں کو راستہ بھٹکانے کا کام کرتے، جنہیں ان لوگوں نے غول نام رکھا، غول کے نام سے پکارا کرتے تھے. اور اس طرح اہل عرب شوال کے مہینے کو بھی نامبارک سمجھتے تھے اور شادی کے لیے ناموزون تصور کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا شوال کے مہینے میں اور آپ کی رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہوگا، جبکہ میرا نکاح کس میں ہوا ہے؟ شوال کے مہینے میں ہوا. تو اس طرح کے بہت سارے توہمات اور بہت سارے خرافات، بہت سارے عقائد لوگوں کے دلوں میں یقین کی حد تک گھر کر گئے. تو ان تمام باطل توہمات کو، ان تمام باطل تصورات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باطل قرار دیا اور فرمایا دنیا میں نفع اور نقصان پہنچانے کی جو قوت اور طاقت ہے وہ صرف اللہ کو ہے، کسی زمانے کو یا کسی جگہ کو نہیں ہے. میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں، علمی نکتہ. انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے، قوم کو دعوت دیتے، قوم اگر نہیں مانتی تو ان پر اللہ کا عذاب آتا. اگر دن اور سال منحوس ہوتے تو ان سے زیادہ منحوس دن کوئی اور نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا. ان پر عذاب آیا، لیکن جس قوم کا وہ نبی تھے، جس قوم کے وہ نبی تھے، ایمان والوں کو لے کر وہ نبی کسی دوسری جگہ چلے جاتے، ان کو ان سے راحت ملتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دن منحوس کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی زمانہ منحوس نہیں ہوتا. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہ عقیدہ توحید کو ان کے ماننے والوں کے دلوں میں اتنا راسخ کر دیا، اتنا راسخ کر دیا کہ وہ اس قسم کے اوہام اور خرافات کو اپنے قریب سے بھی گزرنے نہیں دیتے. روایت میں آتا ہے حضرت زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا
تو ان کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی بینائی. تو مکے کے کفار ان کو تانا دینے لگے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے، ہمارے دین سے پھر جانے کی وجہ سے ہمارے معبودوں نے، ہمارے خداؤں نے تمہیں سزا دی. لیکن اس کے باوجود حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے میں، یقین میں ذرا برابر شک و شبہ پیدا نہیں ہوا، ذرا برابر وہ تزلزل نہیں ہوئے. جب اس بات کا پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا فرمائے. تو آپ کی جو بصارت ہے، بینائی ہے، وہ واپس لوٹ کر آ گئی. اسی طرح کے بہت سارے غلط عقائد، غلط توہمات اور جو ہے غلط تصورات ہمارے مسلم معاشرے میں، جبکہ اسلام ان تمام تصورات سے، ان تمام غلط تصورات سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. عجیب و غریب جو ہے ان کی دلیل ہے. میں اس سے پہلے بھی اس عنوان کے تحت میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، پھر بھی تمہیدی طور پر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. سفر کے تعلق سے دو بدعتیں بہت زمانے سے رائج ہیں، ایک 13 تیزی والا اور دوسرا آخری چہرشمبے والا. 13 تیزی اس لیے بولتے ہیں کہ سفر کے شروع کے جو 13 دن ہیں، اس دن میں نبی علیہ السلام بیمار رہے. کیا رہے؟ سخت بیمار رہے. اور اسی بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما گئے. یہ عقیدہ ہے لوگوں کا. حالانکہ سمجھنے والی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو مرض الوفات لاحق ہوا وہ سفر کے شروع ایام میں نہیں، بلکہ سفر کے آخری ایام میں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 28 سفر المظفر کو آپ بیمار ہوئے اور ربیع الاول کے شروع کے ایام میں آپ وفات پائے. تو یہاں جاہل قسم کے اور عقل کے اندھے قسم کے لوگ اسے دلیل بنا دی، اور اسی مہینے کے آخری میں، جسے آخری چہرشمبہ کہا جاتا ہے، اس میں سیر و تفریح کو نکلتی ہے. کئی کو بولے تو نبی علیہ السلام بیماری سے شفا یاب ہو کر سیر کے لیے نکلے. جبکہ احادیث کے ذخیرہ آپ کھنگالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو مرض الوفات جو لاحق ہوئی سفر کے آخر ایام میں 27 یا 28 سفر کو. اب وہاں پر آخری چہرشمبہ کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ بیماری مرض الوفات والی بیماری نہیں ہے تو کوئی اور بیماری ہوگی. اگر اور بیماری ہوگی تو تاریخ سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کون سی بیماری مراد ہے. اب رہی بات نبی علیہ السلام کا بیمار پڑنا، تو بیماری جو ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے، مومنوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ مومن بندہ جب بیمار پڑتا ہے تو گویا بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری اس تک پہنچانے سے پہلے اللہ کے یہاں یہ بات طے ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو ایسے آدمی کو کیا ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے تاکہ اس سے اس کے گناہ معاف ہوں. تو
عجیب عقل مندی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ شروع کے ایام بیماری والے، اور خود کہتے ہیں کہ آخری میں جو چارشمہ آئے گا وہ بیماری ان سے دور ہو گئی. حالانکہ ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے. البدایہ و النہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مصر کا علاقہ فتح ہوا تو مصر کی معیشت کا جو دار و مدار تھا وہ دریائے نیل پر تھا. یہاں پر معمول تھا کہ سال میں ایک مرتبہ وہ دریا و ندی سوکھ جاتی تھی. تو وہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، ایسی لڑکی کو بند سوار کر کے دلہن بنا کر اس ندی کے بیچوں بیچ لے جا کر بٹھا دیا جاتا. تو وہ ندی کا پانی آ کر اسے بہا لے جاتا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا اور پانی حسب معمول روا دوا ہو جاتا تھا. یہ کئی سالوں سے چلتے آ رہا تھا. جب یہ علاقہ مسلم علاقے میں آیا، وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، وہ علاقہ مسلمانوں کے اندر آیا، تو اس وقت بھی یہ مسئلہ پیش آیا کہ حسب معمول جو مدت متعین تھی پانی بند ہونے کی، اس مدت میں پانی بند ہو گئے. اب لوگوں کی طرف سے بہت اصرار بڑھنے لگا کہ کیا کیا جائے. ہمارا تو یہ معمول تھا، ہم یہ زمانے سے کرتے آ رہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پانی نہیں بنے گا، ہم پیسے مر جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، جن کے عقائد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہ کر درست ہوئے، وہ اس بات کی کیسے اجازت دے سکتے تھے؟ اور انہوں نے فوراً پرچی بھیجی اور کہا کہ میرا حکم ہے کہ اس پرچی کو لے جا کر اس دریا کے ندی کے بیچوں بیچ میں ڈال دینا. جب اسے کھول کر دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اب تک اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اب تک اللہ کے حکم سے بہتے آ رہا ہے تو تجھے بہنے کا حق ہے. اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہ رہا ہے، یا غلط رسم و رواج سے تو بہ رہا ہے، تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پرچی کو ڈالا گیا تو حسب معمول پانی روا دوا ہوا، وہاں سے بہنا شروع ہوا. تو اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، ان کے عقائد کو، ان کے ایمان کو اور ان کے جو غلط تصورات تھے اس کو کس طرح دور کیا تھا، اور ان کا دل و دماغ کس طرح آئینے کی طرح صاف و شفاف کیا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک میں برادران وطن کے ساتھ ہم لوگ زمانے سے رہتے ہمارے درمیان بہت سی چیزیں، یہاں تک کہ فکر میں، ہمارے عقیدے میں ہم برادران وطن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں. آج بھی مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو شادی کے موقع پر یا کسی اور تقریب کے موقع پر غیروں کے پاس جا کر، جوتشیوں کے پاس جا کر جو ہے شادی کے لیے مناسب وقت کیا ہے، مناسب ڈیٹ کیا ہے، اکثر و بیشتر مسلمانوں کے بردے والے باپردہ وہ ہاتھ والا بنا دکانیں کے پاس لگا کر رہتا، ہاتھ دیکھ تو قسمت بولتا ہوں بول کر.
ویسے بڑا لگا ہے اس کی مستقل دکانیں کھولنے کو بیٹھے رہتی ہوں. ایسٹرولوجی کیا بولتی ہے اسے. اس کے بعد جا کو باقاعدہ ہاتھ دکھاتے ہیں جبکہ یہ حرام ہے قرآن و حدیث کے حساب سے. قسمت طے کرنے والا, قسمت بتانے والا, مقدر بنانے والا ہاتھ دیکھنے والا نہیں ہوتا, اللہ ہوتا ہے کہ کس کی قسمت میں کیا ہے, کون کب مرے گا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کون کیا کھائے گا, کون کیا پیے گا, کون کہاں مرے گا, اور کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی, کون کیسی کو ویسی موت مرے گا. یہ سب طے کرنے والا, انسانوں کو بنانے والا خالق ہے, ہاتھ دیکھنے والا جوتش نہیں ہے. اسے خود اس کی قسمت معلوم نہیں ہے, انہیں کون سی موت مرتا ہے کہ اسے معلوم نہیں, انہیں ہماری موت کیا بتاتا. اگر یہ کام ایک جاہل کرے, ایک ان پڑھ کرے تو سمجھ میں آتی. اچھے اچھے پڑھے لکھے کالج کے اسٹوڈنٹ نہ سب کرتی ہیں کام. وہ طوطے والے کے پاس جاتی, وہ کاڑا اٹھا کو بتاتا. یہ سب کیا ہے؟ توہمات ہے. اسے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے کسی کی توفیق نہیں ہے, کسی کے پاس وقت نہیں ہے, لیکن ایسے بیکار کے اور باطل اور عبث کام اور گناہ کے کام, حرام کام کرنے کے لیے سب کے پاس ٹائم ہے. اگر صرف ہمارے درمیان جو توہمات جو چل رہے ہیں, اگر اس کو اگر بیان کرنا شروع کریں تو 2 گھنٹے ہونا. عجیب عجیب قسم کے کوا کو بیٹھا تو وہ ہوتا, الو کو بیٹھا تو یہ ہوتا, بلی سامنے سے گزرے تو وہ ہوتا. دکان میں صبح سویرے جاؤ, غیر مسلمان کرتی کا تو سمجھ میں آتا. مسلمان بھی قرض نہیں دیتے صبح کو, ابھی بھونی ہوئی نہیں ہوئی. سمجھ رہی بات؟ بھونی نہیں ہوئی تو قرض نہیں دیتا, قرض دیا تو صرف بھونی چھوٹی نہیں, دن بھر خالی دکان کھولنے کو کھائیں مر جانا سو, شام تک بیپاری چھوٹا نہیں اسے. سمجھ نہیں؟ پہلے تو نوٹاں تھے, اب نوٹاں بھی پے ٹی ایم آ گیا نا. اب وہ سی بھونی نہ پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے نہ اس کے ہاتھ میں, بلکہ ڈائریکٹ آن لائن ہے, اس کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا. اب 5-10 سال کے بعد کیش ختم ہو جاتا, تبھی فون پہ چاہتا, تب وہ سی بھونی مراد لیتی. تو یہ سب بیکار کے غلط تصورات, باطل عقیدے جب تک ہمارے درمیان رہیں گے, اصل میں کیا ہے, یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. شک و شبہات میں جو انسان پڑتا ہے, ایسے توہم پرستی میں مبتلا ہوتا ہے, تو گویا اس کا ایمان کمزور ہے. جیسے کہ ابھی کہا گیا, امور تیمور لگ جاہل تھا, کوئی عالم فاضل نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اس کا ایمان عقیدہ اتنا پکا تھا. اسے ٹھکرا نہ لیا, ٹھکرا پر دریائے جمنا ندی پار کر گیا. اس کو کوئی اہمیت نہیں دیا ہوگا. تو مسلمان توحید پرست ہے, مسلمان اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہے, اور جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے وہ ان تمام خرافات میں نہیں پڑتا اور نہیں پڑھنا چاہیے. اگر پڑھ رہا ہے تو گویا اس کی ایمان کی کمزوری. نفع پہنچانا, نقصان پہنچانا, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. غیب کا مالک اللہ ہے. غیب کو جاننے والا, زمین و آسمان کو جاننے والا, زمین و آسمان کے نفع اور نقصان کو جاننے والا, یہ سب اللہ ہے. اور ایک کائنات اسی کی بنائی ہوئی.
کون سا نفع ہے، کس میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے قرآن میں صاف صاف کھول کر بتا دی ہیں. اب الگ سے ہمیں تلاش کرنے کی، جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کی چمک دمک میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، تو وہاں پر آنکھیں نہیں کھولتے. وہاں پر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کیوں فرما رہا ہے کہ دنیا لفزشوں کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. ایک دن مر کر تو میرے ہی پاس آپ کو آنا ہے. تو کسی مسلمان کو عقل نہیں آتی تو اس وقت، اور کسی کو یہ سوچ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے. اب ایسے عقیدے کو تو بھی بلیغوں سے جلدی یقین کر لیتے. جبکہ مسلمان پوری دنیا کو شرک سے، بت پرستی سے، توہم پرستی سے، توہمات سے، خرافات سے بچانے کے لیے اسلام آیا ہے. یہ جو غلامی ہے وہم کی، ہفتے کے دن وہ نہیں کرنا، اتوار کے دن یہ نہیں کرنا، پیر کے دن وہ نہیں کرنا، رات میں ناخن نہیں کٹ کرنا، جھاڑو نہیں مارنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. کتنے کی بہنیں ایسے نہیں بول لیتی، رات میں ناخن نہیں کاٹنا. بات درندر آگی کو ناخن کاٹنے کو کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے، آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جبکہ ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے. جب گھر گندا ہو، جب فرش گندی ہو، تب آپ کو جھاڑو مارنے کی اجازت ہے، جب آپ کو پوچھا مارنے کی اجازت ہے. ویسا کو بولے تو ڈھوٹا والے، دکانہ والے رات میں کیا بھی کرنا نہیں کرو، صبح صبح میں کرنا کو بولے تو بزنس ہی نہیں چلتا. رات میں پاکی صفائی جھاڑو مار کر پھر صبح سے پکانا شروع کرتی سو. تو ایسے عجیب عجیب توہمات، عجیب عجیب خیالات، عجیب عجیب تصورات جو کسی عقل مند کے عقل میں بھی آنے والی نہیں ہے. یہ سنی اور ہندوستان میں بالخصوص ہمارے ملک میں اتنے زیادہ جو ہے اوہام اور خرافات، توہم پرستی ہے. اگر اس کی داستانیں کھول کھول کر بیان کرنا شروع کرے تو ہنسنا کی رونا کی ہمارا سمجھ میں نہیں آتا. اتنے تصورات غیر مسلموں میں ہیں اور وہیں سے منتقل ہو کر ہمارے میں آ گئے ہیں. سو آج بھی غیر مسلموں کے سماج میں، معاشرے میں ایسے ایسے توہمات ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. جبکہ دنیا اتنی ترقی کر گئی، اتنی ٹیکنالوجی میں آ گئے لوگ. 2023 میں زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ، سمجھ رہے ہیں. چاند پر گھر بنانے کی، سیڑان بیچنے کی باتیں چل رہی ہیں. ایسے دور میں بھی ایسے توہم پرستی ہے. اب بھی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. جبکہ یہ سب چیزوں کو میڈیا چھپاتا ہے تاکہ ان کے قوم کی جو ہے بے عزتی نہ ہو، ان کی جو بے شعوری ہے اور ان کی جو جہالت ہے وہ لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے نہ آئے. سمجھ رہے بات ہے. ابھی حال کا ایک واقعہ، ان کا نام ہے پروشتم نائیڈو. کیا نام ہے ان کا؟ یہ اگر یہ گورنمنٹ ڈگری کالج کے کیمسٹری کے پروفیسر ہیں، اتنے پڑھے لکھے، کوئی عام آدمی جاہل آدمی نہیں ہے، بلکہ بڑے عہدے پر فائز ہیں. اور ان کی اہلیہ پدمجا MSc ریاضی میں گولڈ میڈلسٹ ہیں. سمجھ نہیں بات ہے. اور ان کے دو لڑکیاں ہیں، وہ بھی ہائر
ایجوکیشن والے اچھے پڑھے لکھے. ایک واردات پیش آتی ہے جب پولیس تحقیقات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خود ماں باپ نے اپنے دونوں بیٹیوں کا کیا ہے بلیدان دیا ہے. کیا دیا ہے؟ بلیدان دیا ہے. توہم پرستی، کسی غائبانہ مخلوق نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے، حکم دیا کہ ان کے اندر عجیب و غریب شکتیاں ہیں، ان کو کیا کرو بلی دے کر وہ شکتیاں تم حاصل کر سکتے ہو. تو سوچو پڑھے لکھے لوگوں کی یہ حالت ہے تو جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، جو کیا ہے دینی اور دنیاوی علم سے محروم ہیں، ایسے لوگوں کی کیا حالت ہے؟ ذرا اندازہ لگا لیں آپ خود. تو اتنی توہم پرستی ہے. جب یہ چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان کیا کرنے بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اس لیے اسلام نے ایسے تمام دروازوں کو بند کر دیا جہاں سے کیا ہے انسان کو نقصان پہنچتا. ایسے تمام باطل عقیدوں کو، تمام باطل تصورات کو، تمام باطل خیالات کو بند کر دیا گیا تاکہ مسلمان اس میں پڑھ کر اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو برباد نہ کرے. اور یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ ایک ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے. نقصان پہنچانے کا مالک اور نفع پہنچانے کا مالک وہی ہے. روزی دینے والا بھی وہی ہے، روزی چھیننے والا بھی وہی ہے. جس کسی کو جو دے رہا ہے وہ بھی اللہ ہے اور جس سے لے رہا ہے وہ بھی اللہ ہے. ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے منشا کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو اس لیے ضرورت آج بھی اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام توہمات سے دیکھیں نہیں لوگ مسلمان داڑھی والے، نماز پڑھنے والے بھی گھر بناتے سٹیپو وہ سب واسطو کیسا ہے پوچھتے. ادھر کچن رکھے تو کیا، ادھر لیٹرین بنے تو کیا، ادھر بیڈ روم رکھے تو کیا. سمجھ رہے بات؟ بھائی گھر ہے، زمین ہے، کیسا ہونا ویسا بنا لے. نہیں ویسا نہیں. بیڈ روم یہاں آیا تو جسے نیند آتی سونے تو سو پہنچ چلے جاتا قبرستان، اٹھتا نہیں وہ بستر سے. سمجھ نہیں؟ وہ کچن ادھر رہا تو برکت ہی چاہتی نہیں، بھوت بھوکت مر جاتا ہے، اس کے گھر کو اناج ہی نہیں آتا. ایسے آج بھی ہے، اب بھی ہے، اب بھی کر رہے ہیں لوگ. سمجھ رہے بات؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ عقل دیا ہے، ساری دنیا کا نفع، ساری دنیا کا نقصان معلوم ہے. اللہ پوری دنیا کی اکنامی اب کا تو بول کو ٹیلی کر کو بولو تو بولتی اتنے عقل دیا ہے، اتنا بھیجا دیا ہے اللہ. پھر بھی ایسی چیزوں میں لوگ پڑے، وہ کرے تو ایسا ہوتا، یہ کرے تو ایسا ہوتا. سفر کے مہینے میں وہ نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں یہ نہیں کرنا. جو کرنے کے کام ہے وہ سب بھی چھوڑ ڈالے، جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ سب بھی صرف چھاتی پر ڈال لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں اور تعلق مضبوط بنائیں. سمجھ رہے بات؟ اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا یہ الگ چیز ہے، لیکن ایک انسان جس میدان میں سے بھی کام کرنے والا ہو، جس میدان سے اس کا تعلق ہو، جس گاؤں سے، جس ملک سے بھی تعلق ہو، اگر وہ مسلمان ہے، اللہ کو ایک جان رہا ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے، تو سب سے پہلے اسے اپنے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے. اگر کسی کے ذمہ روزہ ہے، قضا کر چکا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے. لیکن بغیر عقیدے کے گیا، بغیر ایمان کے گیا تو اسے معاف نہیں کر سکتا، معاف نہیں ہوتی، اس کی معافی نہیں ہے اس کی. اس لیے کہ ایمان کی جو جڑ ہے، ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عقیدے پر. عقیدہ اگر صحیح ہے
تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال بھی صحیح ہو۔ عقیدہ اگر عقیدے میں تزلزل آ گیا، عقیدے میں ٹیڑھا بنا گیا، تو اعمال میں وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے اعمال کا اعتبار نہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، اور جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سب کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا یقین دل میں بٹھائیں، اور یہ چیزوں سے ہونے کا، اور جو ہے چیزوں کے منحوس ہونے کا، یا چیزوں کے مبارک ہونے کا اور چیزوں کے نامبارک ہونے کا یہ عقیدہ، یہ وہم، یہ خیال دل و دماغ سے نکال دیں۔ ایسی کوئی تصور اسلام نے پیش نہیں کیا ہے، اس کے لیے کوئی اسلام میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔